وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد اصلاً اور ترجیحاً اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نفع دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ہمارے لیے تکلیف ہے تو اسے ساری کائنات مل کر دور نہیں کر سکتی۔ باقی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی مرتضیٰ یا غوث پاک یا دیگر مریدین اپنے بزرگوں اور مشائخ کے حوالے سے مدد کی بات کرتے ہیں، وہ مجازن ہوتی ہے۔ مجازن، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ مجازن یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حقیقی فاعل مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کا ذریعہ اور ان کا وسیلہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، لیکن حضرت جبرائیل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ حالانکہ بیٹا دینا جبرائیل کا کام نہیں ہے، مگر مجازن چونکہ وہ ذریعہ اور فاعل بن رہے تھے ظاہری طور پر، تو اس اعتبار سے اولیاء اور صلحاء کے مدد توسلاً مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا مانگنے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مدد حقیقی اصلاً اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور کائنات میں جو کرتا ہے وہ اسی کی عطا سے ہی کرتا ہے۔